السلام علیکم خواتین و حضرات، حاضر خدمت ہوں لے کے آپ کا اپنا شوکیس۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا سا موسم آپ بہت ٹھنڈے دل سے جو ہے نا وہ اس کو محظوظ ہو رہے ہوں گے اس سے، لیکن مجھے پتہ ہے ان لوگوں کو کافی مشکل ہوگی جن کو اپنے بڑے بڑے یارڈوں میں سے اور بڑے ڈرائیووں میں سے سنو صاف کرنی پڑتی ہے۔ اور سنو صاف کرتے کرتے مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے پاس دو بڑھے سے انسان ہیں جو اپنی سنو صاف کر کے کافی پریشان ہو گئے ہیں۔ تو آئیے ملواتا ہوں میرے دو انمول رتن۔ کیسے ہو بابے ہو؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے، سب آپ بڈھے کر کے آپ بال کالے کر کے جوان ہو گئے، کوئی گل نہیں بھائی اللہ مالک ہے سارا، اسی بھی کالے کر لی، اسی بھی جوان لگی کیوں جی طیب صاحب؟ وہ پروگرام تے آن تو پہلے فیشل بھی کرا کے آندے اے اتنا نہیں میں ویل آ کے میں تو سنیا کہ بوٹیکس دا انجیکشن بھی لوا کے ساریاں مہربانیاں سر جی تہاڈیاں۔ پچھلے 3 ویک تو تسی ایکو ہی گل کہندے یار ٹھنڈ نہیں پین ڈی، سنو نہیں پین ڈی، لاہون بھگتو۔ اچھا ویسے نا بڑی موجیں لگی ہیں نا، ایک دم سے آئی۔ آپ کو پتہ ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ٹھنڈ کی وجہ سے جو ہے نا جب سنو پڑتی ہے، بارش پڑتی ہے نا تو میرا کاروبار ذرا تیز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں تو مانگ رہا تھا کہ یہ بڑا اچھا سا موسم چل رہا ہے، یہ چلتا ہی رہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اور ویسے بھی وی آر لیونگ ان کینیڈا، سو وی ہیو ٹو ریممبر دیٹ اینڈ وی ہیو ٹو بی پریپیئر آل دا ٹائم فار دیز کائنڈ آف ویدرز، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پہ وہ 3 ڈبلیو ہیں، کہیں چینج ہو جاتے ہیں، 3 کے 3 ڈبلیو۔ بابا جی آپ کو پتا ہے باقی 2 ڈبلیو، ایک تو ویدر ہے اور کیا 2 ڈبلیو؟ ایک وائن ہے جو آپ پیتے نہیں۔ اچھا، اللہ کا آپ کو ہر نعمت سے محروم رکھا ہے اللہ نے آپ کو۔ اور ایک اور رہ گیا، ایک اور وائف ہے، وائف ہے، وہ بھی اللہ چاہے آپ کے پاس نہیں۔ یار یہ تو میرے پہ ہی آ گئی بات۔ آپ کو پتہ نہیں وہ 3 ڈبلیو کون سے ہیں؟ جی سر، ویدر، ورک اور ایک وہ وائف ہے، لیکن میں اس سے وائف نہیں ہے، ویدر ورک اینڈ وومن ہے۔ بابا جی آپ کو یہ وائن کہاں سے درمیان میں یاد آ گئی تھی؟ یہ ویدر ورک اور وومن نہیں ہے، ویدر وائن اور وومن ہے۔ بھائی ہم تو محاورہ رہنے دیں، اے دیسیاں نو ہر ویلے جاب دی پئی رہندی۔ اچھا میں نے تو آج تک ویسے یہی سنا ہے کہ ویدر ورک اینڈ وومن جو ہے نا یہ انپریڈکٹیبل ہے یہاں پہ۔ اچھا جی یہ وائن ہے، بابا جی کی وائن ہے، میرا ویدر ورک ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کس پہ متفق ہوتے ہیں؟ جی میں آپ کے ساتھ متفق ہوں۔ تو جناب میرے اور 2 ووٹ ہو گئے ہم، تو ہم بابا جی آپ کا جو ہم خارج کرتے ہیں، ووٹ اسی فارغ کرتے ہیں سارے، وہ آگے جا کے بات کرتے ہیں آپ کے ووٹوں پہ اور آپ کے خروٹوں پہ بھی جو آپ نے نئے کام شروع کیے ہوئے ہیں۔ دوستو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ سمجھتے ہی ہیں کہ یہ پروگرام ماشاءاللہ ہمیشہ سجتا ہے 2 ہمارے مہمانوں سے، کبھی ایک بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو آج کے مہمان ہیں وہ جھنڈے پہ جھنڈا گاڑتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا ماشاءاللہ کہ ایک سیڑھی آتی ہے تو وہ 2 پھلانگ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح کامیابیوں سے ہمکنار رکھے۔ آج کے دو ہمارے ستارے ہیں، ان میں ایک ستارہ تو بہت ہی ہمارا قریبی ہے کیونکہ پارٹ آف ٹورانٹو 360 ٹیم از ویل، اور دوسرا ستارہ جو ہے وہ بھی پارٹ آف ٹورانٹو 360 ٹیم ہی کے ماشاءاللہ ہمارے ایونٹ میں ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ ہر چیز میں شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے جو ہے نا وہ میں اپنے مہمانوں کے ساتھ سلام دعا کر لوں۔ جناب شیخ صاحب بیٹھے ہوئے اور ساتھ میں تابش توفیق صاحب بیٹھے ہوئے، آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سر، وعلیکم السلام۔ تھینک یو بلال بھائی ونس اگین۔ یو آر آلویز ویلکم جی۔ لیکن آج ہم نے شیخ صاحب کو اسپیشلی مدعو اس لیے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، لیکن جب عام سی زندگی چلتے چلتے کوئی نیا موڑ لیتی ہے تو پھر کوئی نیا ہی گل کھلاتی ہے، اور شیخ صاحب نے آپ سب کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک ماشاءاللہ بہت ہی مثبت قدم اٹھایا ہے۔ تو پروڈیوسر صاحب ذرا تھوڑا سا پلے کریں، پھر ہی ہم بھی اس پہ بولیں گے۔
اس ایونٹ میں کافی لوگ آئے تھے اور یہ اتنا دھماکے دار انہوں نے ایونٹ کیا, آپ یقین کریں وہاں مجھے نہیں لگتا کہ شاید کوئی بھی وہاں پہ خالی ہاتھ گیا ہو واپس. کوئی بھی خالی ہاتھ گیا ہوگا. اور دوستو اس ایونٹ کے بارے میں ہم بہت ساری شیخ صاحب سے باتیں کریں گے اور شیخ صاحب بھی ہمیں صحیح طرح سے بتائیں گے. لیکن ایک چیز جو آپ کو میں مین طور پہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی ہم اس پروگرام کو کنٹینیو کر رہے ہیں شیخ صاحب یعنی کہ, اور یہ کنٹینیوٹی ایسی ہوگی کہ انشاءاللہ ٹی وی پہ بھی یہ پروگرام آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریکارڈنگز میں بڑا مزہ آئے گا, کیونکہ ایک تو وہاں پر بہت سارا آپ کو محظوظ کرنے کے لیے ڈفرنٹ ایونٹس ہو رہے ہیں. تو شیخ صاحب میرے خیال میں آپ ہی کے وہ منہ سے یہ ساری چیزیں اچھی لگیں گے. میں جو ہمیں ذرا بھی زیر زبر کر گیا تو آپ کو کوئی پتہ نہیں کب برس پڑو. نہیں بلال بھائی بہت شکریہ ونس اگین. جیتو کینیڈا ٹورنٹو 360 ٹی وی کا ایک وینچر ہے اور اس میں آپ تمام دوستوں کی محبتیں شامل ہیں, ٹیم ورک ہے, پوری ٹیم ٹورنٹو 360 ٹی وی شامل ہے اس کے اندر. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر بار جو ہے ٹورنٹو 360 ٹی وی کی جانب سے کوئی نئی چیز لے کے آئے, کچھ ہٹ کے ہوں, جیسے شوکیز ہے ود بلال چیما, سب سے ہٹ کے پروگرام ہے, لوگ دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, محظوظ ہوتے ہیں, مزاحیہ ہے, کامیڈی ہے, تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہم نے سوچا کیوں نہ جیتو کینیڈا میں بھی لے کے آئیں. ماشاءاللہ. اور یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ الحمدللہ ہماری کمیونٹی کی جانب سے آپ سوچ نہیں سکتے what a great amazing response آیا ہے. ہم نے پہلے شو کے لیے جب جیسی رجسٹریشن اوپن کی ہمیں فرسٹ ڈے 578 ای میلز آئی, اور حالانکہ اس وقت ہم آپ کے پاس سٹنگ کیپیسٹی بہت تھوڑی تھی اور انشاءاللہ اگلے شو میں یہ بڑھے گی انشاءاللہ, اور ہم بہت سارے لوگوں کو شامل کریں گے. میں نے سنا ہے کہ جی وہ دوستو بدقسمتی سے اس وقت میں بدقسمتی اس لیے کہوں گا کہ I really wanted to be a part of that show, لیکن due to my personal reason, یہی ہمیشہ بہانا لگاتا ہوں, due to my personal reasons I couldn't make it that day. ایک رات جا کے پہلے میں نے ان سے بڑا سوری کیا, I'm very sorry, I'm stuck somewhere, I have prior commitments which I cannot leave it on the side. So اس دن میں شامل نہیں ہو سکا. طیب کا قصور یہ ہے کہ طیب کو میں نے اسپیشلی کہا, اور یہ پتہ نہیں کوئی پونڈی شونڈی کرنے کے مطلب چک چمرے گئے ہوئے تھے تم یہ کہیں پہ, ہاں جی ہاں جی, تو یہ بھی شامل نہیں ہو سکا. اس میں بھی آپ ہی کا قصور. اچھا لیٹ بتایا میں نے, ہاں وہ قصور میرا ہی نکلا, مجھے پتہ ہے ہمیشہ میرا ہوتا ہے. لیکن وہ کہتے ہوتے ہیں نا شو کیس ود بلال چیما کا چہرہ مورا اور ٹورنٹو 360 ٹیم کے ماشاءاللہ ایک بہت اچھے رکن جو اپنی بزرگی کی وجہ سے مشہور ہے. آپ نے جی ہمیں وہاں پہ ریپرزینٹ کیا بابا جی. جی بہت اچھی طرح سے, بہت اچھی طرح. بھائی یہ پورا جب شو دیکھیں گے تو دروازے پہ میں نہیں مہمانوں کا استقبال. آئی نو, انہوں نے کیا کہ بجائے اس کے کوئی گارڈ رکھو بابا جی کو رکھ لو, یہی کیا تھا آپ نے. تو دوستو یہ تو وہ شو ہے جس کی دھوم پورے کینیڈا میں مچی ہوئی ہے, پورے جی ٹی اے میں مچی ہوئی ہے. لیکن اب ہم چلتے ہیں تابش بھائی کی طرف. تابش بھائی کے تعارف میرے خیال مجھے تو کروانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ماشاءاللہ آج تک جس فیلڈ میں بھی انہوں نے قدم رکھا اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا. لیکن ان کی ایک ظاہر ہے ریل اسٹیٹ ہے, بہت سارے اور دوست بھی ہمارے ریل اسٹیٹ کرتے ہیں, لیکن ریل اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ بھی جو ہے نا وہ سیٹ کیا, وہ کچھ بابا پان. یہ بھی آپ ہی بتا دیں محل میں, کیونکہ نہیں وہ خود بتائیں گے. آپ خود بتائیں گے. نہیں میں چاہتا تھا کہ نام ذرا آپ. بابو پان. بابو پان انہوں نے کھولا, لیکن وہ جو ہے نا ہمیشہ بابا جی جب بتانا کہتے ہیں یار بابا پان ہے. میں کہا بابا پان نہیں, یہ بابو پان ہے. بالکل سر. تابش بھائی ہم اس کی سکسیس پہ بھی آپ کو ماشاءاللہ کتنی برانچز ہو گئی ہیں, where we started کھانے پہ. الحمدللہ ہماری 3 لوکیشنز ابھی فنکشنل ہیں, ورک کر رہی ہیں, اور ایک اور پہ ہم کام کر رہے ہیں جو بہت جلد انشاءاللہ فیبری میں کھلنے جا رہی ہے. وہ بھی کھلنے جا رہی ہے انشاءاللہ فیبری میں. تو اب اگلا مہینہ فیبری ہے جی, وہ بھی سمجھو آئی گئی, تو آپ کے لیے 4 لوکیشنیں ہو جائیں گی. لیکن تابش بھائی اس شیخ صاحب کو تو ویسے ہی ماشاءاللہ سارے جانتے ہیں اور کئی دفعہ میرے پروگرام میں آ چکے ہیں, لیکن آپ کو ہم کچھ روایتی سوال کریں گے. سر حاضر. ہم اور ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں آپ کا جنم کہاں ہوا, ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں حاصل کی, اور کیسے کیسے وہ سفر ہوا. سر پیدائش کراچی کی ہے, اور اسکولنگ جو ہے وہ میں بہت کوئی اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, تو شروع سے ہی جو ہے نا میں نے میٹرک تک میں نے کوئی 6-7 اسکول بدلے. 6 سال سے بدلی ہے. جی ہاں بالکل. انہوں نے آپ کو بدلا کہ آپ نے, انہوں نے. سر وہ پاس نہیں کرتے تھے تو پھر فادر مجھے دوسرے اسکول میں ڈال دیتے تھے, پروموٹ اس طرح میں ہو جاتا تھا. اچھا یہ بھی اچھا طریقہ ہے نا, نو اٹس اے بیوٹیفل وے. بٹ مطلب لیکن کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جاب چینج ہوتی ہیں یا علاقہ آپ کا چینج ہوتا ہے رہنے سے, سو لیکن کسی ایک اسکول کا نام یاد ہو. سر ساروں کا یاد ہے. میں نے نرسری جو ہے وہ سینٹ پیٹرز میں پڑھی ہے, پھر نرسری کے جی, پھر 1st سے 3rd گریڈ تک میں کراچی اکیڈمی میں پڑھتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد SNS فاؤنڈیشن میں 5th اور 6th گریڈ,
7th 8th मैंने एक और नेशनल हाई स्कूल था वहाँ से पढ़ा है, फिर 9th और 10th मैंने क्लिफ्टन हाई स्कूल से अच्छा, पढ़ा है। देखिए किसी भी स्कूल ने इन्हें 2 साल से ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया। ये इनके लिए आलमी रिकॉर्ड है। ये मेरा ख्याल है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है जी, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ना वो सर मैं ग्रेड 6 में फर्स्ट भी आया हूँ अपनी क्लास में। वाह, किसके नाम पे? सर 4 ही स्टूडेंट थे क्लास में। ये शुक्र है एक नहीं कहा इन्होंने। और मजे की बात सुने कि 3 ऐसे भी थे जो इनसे भी कमजोर बिलाल भाई थे। शुक्र करें एक नहीं कहा इन्होंने कि एक ही स्टूडेंट था। एक ही स्टूडेंट थे। यहाँ ये भी हो सकता है, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू। बिल्कुल सर, तो बस इसी तरह फिर कॉलेज लाइफ भी जो है ना वो मैंने 3-4 कॉलेजों से करके तो मैंने फिर मतलब आपका नाम कोई समीउल्लाह कलीमुल्लाह तो नहीं है? एक जमाने में हम सुना करते थे ना समीउल्लाह कलीमुल्लाह, वो डॉज बड़ा करते थे, तो आपकी मतलब तालीम डॉजी तरीके से हासिल बिल्कुल डॉजी तरीके से थी। तो वो भी 3-4 कॉलेजेस से, नेशनल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज, फिर जाके मैंने इंटर किया, और इसी तरह BCS भी मैंने 2 यूनिवर्सिटी से किया, और इसी तरह मैंने MBA भी 2 यूनिवर्सिटी से किया। बात बड़ी अजीब सी थी। आगे शादियां भी कहीं 2 तो नहीं है कि जी सर बस वो रहने दें। अभी नहीं होने का। ये होता घर नहीं भी हर जाना है चीज भाई को। जाना उन्होंने। हाँ, घर भी जाना है यार, ये मैं भूल जाता हूँ अक्सर। ये बात सही की तो सर ये तजुर्बे की बात है। ये तजुर्बे की बात है। हाँ हाँ, मतलब लेकिन यहाँ पे अलग है ना, वो पाकिस्तान में एक बात दूसरी बिल्कुल। ऐसे ही। यार मैं भी कार जाना। अच्छा, दूसरी भी कार जाना। सही। तो ताबिश भाई फिर तकरीबन किस साल में आप कनाडा? सर मैं 2013 मार्च 5th of मार्च 2013 यहाँ पे लैंड हुआ था। अगर थोड़े दिन और ठहर जाते तो 16 मार्च वाले दिन भी आ सकते थे, लेकिन उनका जी 5 मार्च को ही आ जाओ, है ना? सर उसकी भी बड़ी वजह थी, पैसे जेब में नहीं थे। छोटा बेटा जो मेरा बड़ा बेटा है अभी मूसा, वो 2 साल का होने वाला था, तो उसकी टिकट पूरी हो जाती। उफ यार, 6 मार्च को वो 2 साल का हो जाता, तो उसकी टिकट हमें डबल पूरी, हो जाती। तो हमारे लगा पास जी जहाँ से मर्जी ना एक दफा पहुंचो सही। टिकट के पैसे नहीं थे सर, टिकट के पैसे नहीं थे मेरे पास, तो वो और बोरो करके आए। ताबिश भाई अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि देखें जब मैं भी कनाडा में आया तो हमने ऑड जॉब की है, बिल्कुल हमने मेहनत की है। बिल्कुल। कुछ लोग उसको छुपाते हैं। I spoke to you once and you basically said that everything which I personally admire. I like it, क्योंकि किसको नहीं पता कि मेहनत करनी पड़ती है यार यहाँ पे। करनी है सर, करनी है, बिल्कुल करनी है। देखें एक बहुत बड़ी बात हम भूल जाते हैं, हमारे पाकिस्तान की करेंसी के नोट के ऊपर, कोई भी नोट आप उठा लें उसके ऊपर लिखा होता है हुसूल रिज़्क़ हिलाल इबादत है। माशाल्लाह। तो इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। मैं तो इसको इनकरेज करता हूँ लोगों को कि भाई उनको करना चाहिए। यू लर्न अ लॉट। सो बेसिकली आपने भी आके यहाँ पे ऑड जॉब की? सर यू नेम इट, सब किया सर। यू नेम इट, क्या मतलब? गैस स्टेशन, सिक्योरिटी, लोडिंग अनलोडिंग, फैक्ट्री, कॉल सेंटर, पिज्जा डिलीवरी करी है सर। और बड़ी दिस इज ब्यूटीफुल दोस्तों। असल में मेरा ख्याल है कि देखिए जिस नबी की हम उम्मत है, और माशाल्लाह उनकी देखे ना कि कौन सा काम उन्होंने नहीं किया। सब काम ठीक है? जब वो अपने जूते तक खुद सी लिया करते थे, तो आपको किसी सूरत भी अपनी मेहनत को अजमत के तौर पे पेश करना चाहिए। बिल्कुल। बजाय इसके कि जी अगर आप आज मिलियनर हो गए हो, ठीक है बाबा जी आपकी बात कर रहा हूँ, कि अगर आप मिलियनर हो ही गए हो तो आपको ये छुपाने की जरूरत नहीं कि आपने कुछ ऐसे वैसे देखिए काम जी, किए। मैं तो पाकिस्तान में भी मैंने और जॉब की। नहीं, आप पाकिस्तान में मिलियनर भी तो हो मैं ना। LDA में था, मैं जब असिस्टेंट डायरेक्टर था, मैं जब डिप्टी था, जब मैं डायरेक्टर था, मैं हैदरी पान शॉप पे रोज 2 घंटे पान लगाता था। ये आपका शौक है? जितना शौक, लक्ष्मी चौक। ये शौक के तौर पे मुझसे बेहतर पान पूरे कनाडा में कोई नहीं लगा सकता। मैं किसी दिन ये कंपटीशन कराएं तो मैं उस कंपटीशन में हिस्सा लूंगा। ये आपकी उनको अगले स्टोर के लिए जॉब ऑफर तो नहीं ले रहे उनसे? मैं इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहा अच्छा ये कंपटीशन हो गया, कंपटीशन हो गया, डन हो गया। हमारे अगला जो जीतो कनाडा का शो है उसमें उसके अंदर दुकान जीतो कनाडा के अंदर ये काम पान बनाने का कंपटीशन है। हूँ। पान बनाने का होगा। यहाँ पे Idea मैं रहेगा। बिलाल भाई एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बंदा अपना माजी नहीं भूलता उसका हाल और मुस्तकबिल बहुत अच्छा होता है। और मुझे खुशी हुई कि आपने अपना माजी बताया। आपने यहाँ पे बिल्कुल चाचा जी वाला काम किया, बड़ी दुआएं दी हैं यार, अल्लाह ताला आपको बहुत इसकी जज़ा दे यार। नहीं सर, ये ये ताबिश भाई जाते हकीकत हुए मतलब इनका शुक्रिया अदा कीजिएगा। नहीं, सर, आशीर्वाद ले सर, लीजिएगा, सर, आशीर्वाद। पैरों हाथ लगा के नेक्स्ट टाइम जब मुलाकात होगी मीठा पान खिलाना है। अच्छा मीठा पान खिलाना है। अच्छा यार मैं तो दांतों की वजह से पान खाता नहीं हूँ, और दांत वैसे रहने कोई नहीं, पान खा ही लेना चाहिए मेरे ख्याल में। बिल्कुल सर, खाना चाहिए पान। तो शेख साहब ये जो अगला प्रोग्राम आप अभी वो मैं तो यूं कहूँगा जो अगला शो करें उसमें हमें भी कोई लिफ्ट विफ्ट कराएंगे कि नहीं? भाईजान आपके बगैर तो शो अधूरा है।
अच्छा, शोकेस विद बिलाल चीमा की टीम के बगैर कोई भी शो नहीं होगा जीतो कनाडा का। यही मसला है ना, हर जगह पे ये बुड्ढा पहुंच जाता है, मुझे मौका ही नहीं मिलता। जी जीतो कनाडा के अगले एपिसोड में एक पान का खोखा लगेगा, जी हाँ। स्पॉन्सर्ड बाय ताबिश ताबिश बाबू भाई, पान सर। और उसमें पान मैं खुद लगाऊंगा और खुद बांटूंगा। जिंदगी एक सफर है, और ये ठहरी हुई जिंदगी जो है, इसमें ये जो आप धमाके करते जा रहे हैं, अब हमें ये बताएं कि जो अगला शो है उसके हसूले टिकट कैसे मुमकिन है? बहुत आसान तरीका है। बहुत आसान। कनाडा के अंदर जिस तरह बर्फ गिरती है, इसी तरह हम लोगों के दिलों में और उनके जिस्म के अंदर गर्माइश पैदा करने के लिए लेके आ रहे हैं जीतो कनाडा का नेक्स्ट सेगमेंट, और वो भी ईद के दिन, ईद के सेकंड डे दिन? ऑफ ईद। इनामात की बरसात, बनता है भाई। वेंडर्स, मेहंदी और बैंगल्स, इतने वेंडर्स हैं हमारे पास और इतनी वैरायटीज है इस प्रोग्राम के अंदर, सिंगर्स की, हर चीज की। और सबसे बड़ी बात, उसमें मेरे साथ जो कॉस्ट होंगी वो भी आप देखेंगे तो आप बोलेंगे वाह क्या कॉस्ट है। और उसमें हमने बिलाल चीमा को लास्ट प्रोग्राम में मिस किया था। बिलाल चीमा आपको परफॉर्म करके बताएंगे ऑन स्टेज कि उस प्रोग्राम को हम और आगे किस तरह हंसी मजाक में लेके जाते हैं। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लो जी, आपको मुझे भी छोड़ना नहीं था साथ- ना, मैं पता था आप कमिटमेंट कर लेंगे फिर भाग जाएंगे वरना। नहीं नहीं, मुझे भी फंसा लिया गया। चलें इंशाल्लाह, वो ट्राई आवर लेवल बेस्ट। हंसना हंसाना तो मैं आता नहीं, हंसना क्या है तो हंसाना क्या, लेकिन माशाल्लाह जो प्रोग्राम ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं उनमें माशाल्लाह बाबा जी ने, फायजा जो आपकी को होस्ट थी, पटी साहब ने, तरह ने, सब ने आपकी बहुत तारीफ की है कि यू हैव डन अ मार्वलस जॉब एंड यू कैन कीप इट अप लाइक दैट। इस पर कोई शक नहीं है। शायद आपको हमारी ज़रूरत ही महसूस ना हो, क्योंकि हम तो मतलब ठहरे। आपको पता है मेरा स्लोगन क्या है? टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क। ड्रीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क। मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ। शेख साहब, मैं एक बड़ा सवाल है जो ताबिश भाई के तो सच से आपसे उठाऊंगा, वो ये है कि आपने कहा जी वहाँ पे मेहंदी होगी क्योंकि ईद के दूसरे दिन है, वहाँ पे चूड़ियाँ होंगी, ठीक है जी, क्योंकि ईद से अगले दिन है। जितनी भी आपने चीज़ें बताई हैं वो सब में मर्दों के लिए कुछ नहीं होगा? बहुत कुछ है मर्दों के लिए। पान है ना यार बाबा जी, पान, एक पान खा के हम बैठे रहे, उधर बंदा 600 की चूड़ियाँ चढ़ा ले, हमने $3 का एक पान खाया मुंह में। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। वो तो आप दोनों करते हो, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, ये नेचुरल है। ये देखें अभी भी साइड बर्न मेरी हाफ मतलब ग्रे है ना। थोड़ा सिर इधर नु कर लो क्योंकि वो तो शेड पे आके नजर आने आज। अच्छा, पता क्या है, ये जरूर आप मुझ पे जुगत कर सकते हो कि कम है, लेकिन जितने हैं सब ओरिजिनल हैं, ठीक है ना। और मैं वैसे भी काला कोला नहीं लगाता, अच्छा जी, इंपोर्टेड वाले लगाता हूँ। लगाता जरूर हूँ, मानना पड़ेगा। 5 तो मिनट। इसमें मर्दों का भी बहुत अच्छा एक सेगमेंट रखा हुआ है। मैं हर चीज डिस्क्लोज नहीं करूंगा वरना फिर आप तैयारी से आएंगे बहुत सारे लोग। मर्दों के लिए अट्रैक्शन मर्दों के लिए है, बहुत अट्रैक्शन है अपनी बच्चों बीवियों के बसाइड। यस ऑफ कोर्स, मर्दों के लिए, खवातीन के लिए ब्यूटी की बेतहाशा प्रोडक्ट्स रखी है हमने वहां पर ऑन लाइव जो है वो आपको एक पॉलर नजर आएगा। पॉलर? जी हाँ, उसमें जो है वो लड़के तैयार कर रही होंगी, हमारे जो नए लोग आएंगे जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको सरप्राइज मेकअप देंगी, और वो जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे वाकई में इस तरह का इवेंट आज तक कनाडा में मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है मुझसे पहले किसी ने देखा हो, 15-20 साल पहले। मुझे यहाँ पे ना ताबिश भाई, आप मुझे बताइएगा, सेकंड करिएगा, मुझे यहाँ पे हमें जोक याद आ गया। कोई पता नहीं वहाँ पे बाबा जी लिपस्टिक जीत जाएं और अगले हमारे प्रोग्राम में लिपस्टिक लगा के बैठे हुए हों। बाबा जी क्या कह रहे हैं आपका? उसमें एक चीज और भी होगी, मैं अब अभी डिस्क्लोज कर रहा हूं आपको कि बाज मर्द अपनी बीवियों को वहां मेकअप करते हुए दिखाएंगे ओए होए कि वो किस तरह सजाते हैं। ओ माय गॉड। शेख साहब मत बताएं सारा कुछ, पहले ही जो है ना ओंटारियो में आग लगी पड़ी है आपके प्रोग्राम तो में। यूं करते हैं ना कि ये पैगाम कुछ यूं से देते हैं। दोस्तों, आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस होंगे। ये जीतो कनाडा आपके दिलों में घर कर जाएगा और आप बेसिकली वेट किया करेंगे कि नेक्स्ट रिकॉर्डिंग कब है इंशाल्लाह। और बहुत जल्द इंशाल्लाह इसकी जो पहली एपिसोड वो ऑलरेडी कर चुके हैं, वो जल्दी ही आपकी खिदमत में टोरंटो 360 टीवी पर जो है टीवी वो पर मतलब आप देख the month of सकोगे, Feb। आपको यानी कि बेसिकली आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। अब माशाल्लाह जो मेरे सारे हैं ये मेहमान आज दोनों बड़े सियासी हैं, और जो मेरे यहाँ पे दो एनालिस्ट बैठे हुए हैं ये तो वैसे ही सियासी हैं, ये तो हर चीज़ में सियासत कर जाते हैं। तो आज की एक छोटी सी ताज़ा खबर है जिस पे आपके भी हम ओपिनियंस लेंगे और फिर देखेंगे आगे क्या होता है। वो जनाब एक सुना है कि बड़ी कोई सजाओं की माफियाँ शाफियाँ हो रही हैं, तो वो क्या है जनाब खबर आज की? 13 जनवरी 2018 को कराची में एक पुलिस मुकाबला हुआ था जिसमें नकीबुल्ला महसूद को राव अनवार जो SSP कराची था उसने हलाक किया था अपनी एक पुलिस पार्टी के साथ।
اس کا ایک فیصلہ آیا ہے جس میں آج 23 جنوری کو جا کے اسے بری کر دیا گیا اور ان کو کوئی انصاف نہیں ملا. بابا جی کیا کہتے ہیں آپ اس خبر پہ؟ سر جی میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سپریم کورٹ، یہ ہائی کورٹ، یہ ایک مذاق بن کے رہ گیا. کورٹ بذات خود ایک، جس کورٹ کا نام ہی عالیہ اور عظمیٰ ہے، انہوں نے انصاف کیا کرنا؟ عورتوں والے آپ نے نام رکھا. بابا جی آپ پاکستان میں ہوتے تو آج چکے جاتے. میرے جذبات سے دیکھیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ نقیب اللہ کا جرم کیا تھا کہ وہ پشتونوں کے لیے گانے گاتا تھا، آواز اٹھاتا تھا پختونوں کے لیے، یہ اس کا جرم تھا. اور اس کو پولیس مقابلے میں مارا گیا بڑی بے دردی سے، اور وائرلیس پہ خبریں چلائی گئی. ٹھیک ہے. اور راؤن وار ہوا یا دوسرے پولیس افسر، ہر پولیس افسر کسی نہ کسی کا اس کے پشت پہ ہاتھ ہے، منشی ہے. کسی کے نام لے لیں. لیکن انصاف کا یہ معیار تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اور ہائی کورٹ ہے جو معافی دینے پہ تلی ہوئی ہیں. ایک لیڈی ڈاکٹر کو، ایک اور خبر تھی اس سے، لیڈی ڈاکٹر کو بڑی بے دردی سے قتل کیا، اور سیشن کورٹ نے سزائے موت دی، ہائی کورٹ نے سزائے موت دی، اور سپریم کورٹ نے شک کا فائدہ دے کے بری کر دی. شک کا فائدہ کیا ہوتا ہے سر؟ تو انصاف نہیں ہو رہا تو ملک کا یہ حال ہو رہا ہے نا. راؤ نقیب اللہ ینگ آدمی، اتنا اچھا گلوکار، گانے گانے والا، اپنی پختونوں کے لیے آواز بلند کرنے والا، اس کا کیا قصور تھا؟ تو انصاف کا اگر یہ حال ہوگا تو پھر کوئی بھی پارٹی ہو. شیخ صاحب انصاف کا کیا حال ہے پاکستان میں؟ انصاف کے دو جو ترازو ہیں نا، وہ دونوں آپ کو ایک جگہ نظر آئیں گے بظاہر، لیکن ایک بہت زیادہ جھکا ہوا ہے اور آنکھوں کا دھوکہ ہے. وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے. ایکچولی وہاں جتنا جو پاورفل ہے اس کے لیے انصاف کے اتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جس کے پاس پاور نہیں ہے یا پیسہ نہیں ہے اس کے لیے انصاف بالکل نہیں ہے. ایک اور واقعہ بھی تھا نا، وہ جو کسی میں ایس پی کا بیٹا جو ہے اس کی بہن کو کسی نے چھیڑا، اور وہ آپ شاہ رخ جتوئی کا واقعہ دیکھ لیں. وہی شاہ رخ ریسنٹ جتوئی کا وہی واقعہ اسی کا دیکھ میں لیں. ذکر شاہ رخ کر رہا تھا، جتوئی نام کیا میرے ہوا؟ ذہن میں نہیں تھا. برویز جمع ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ بری زماں ایون کہ فیملی نے وڈرا کر لیا، بیکاز وہ پھر دھمکانا یہ وہ بہت شروع ہو جاتا ہے. لاہور میں بھی ایک ایسا ہوا تھا، زین نام کا ایک لڑکا تھا، اس کی بہن کو وہ ایک ایم پی اے کا بیٹا جو ہے نا وہ چھیڑتا تھا، تو اس نے اسے منع کیا تو اسے مار دیا گیا. اور سپریم کورٹ میں اس وقت کے چیف جسٹس نے سموٹو لیا اس قتل کے اوپر، اور بلایا گیا جب اس خاتون کو، تو اس نے جو الفاظ تھے نا وہ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں. وہ اس نے یہ کہا تھا کہ جج صاحب مجھے کیس نہیں کرنا، میری 2 جوان بیٹیاں ہیں. تابش بھائی، انصاف ان پاکستان. میں تو اس کو ریلیٹ کروں گا خان صاحب کی باتوں سے سر، کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جب تک ملک میں طاقتور کے لیے الگ قانون اور غریب کے لیے الگ قانون رہے گا، انصاف تو دور کی بات، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم پھنسے رہیں گے اسی ایک مائنڈ سیٹ میں، اور یہ جتنا جلدی ہم اس مائنڈ سیٹ سے نکلیں گے ملک کے لیے بہتری کے حالات کھلیں گے. جس طرح شیخ صاحب نے کہا نا کہ ترازو دکھنے میں کچھ اور ہے لیکن بکنے میں کچھ اور ہے. I'm very sorry to say کہ اس ملک پہ اسی لیے تو 178واں نمبر ہے آپ کا انصاف میں دنیا میں نا، جی سر. کہ 178. I don't think so there is any country left behind you. اور میں ہمیں شاید وہی رہ گئے ہیں جن کو انصاف کا مطلب ہی نہیں پتا. نہیں، آج کے یہ جو ڈیسیژن 2 دن پہلے آیا ہے اس کے بعد تو یہ آخری نمبر پہ چلے گئے ہوں گے. نہیں، ڈیسیژنز روز ہی ایسے آ رہے ہیں، روز ہی ایسے آ رہے ہیں. لیکن دیکھیں پتہ کیا ہے، ایک چیز ہے لڑائی بڑوں کی، اس میں کیا ہوتا ہے I really don't care. لیکن وہ عوام جو اس آس پہ جیتی ہے، مطلب جیسے فرض کریں پاکستان میں آپ اپنی بہنوں بیٹیوں کو باہر بھیجنے سے ڈرتے ہیں. ایک مجھے بڑا اچھا واقعہ یاد ہے، لاہور میں کسی کالج میں لڑکے نے لڑکی کو پرپوز کیا. she said no which she have all the rights to do, and اس نے اس کو پتہ نہیں 70 some اور 60 some times stab کیا تھا. جی بچ گئی وہ بیچاری، اللہ نے اس پہ ابھی کرم کرنا تھا. یہ تو ایک قصہ ہے نا جو اخباروں میں آ گیا. میں وہی بول رہا ہوں کہ جی ایسا انصاف کیا کرنا، کیا مطلب ایسی ریاست کو کیا کرنا جو ریاست آپ کی دیکھ بھال نہ کر سکے، جو ریاست آپ کو انصاف میسر نہ کر سکے، جو آپ کو محفوظ نہ رکھ سکے. آپ کو دن رات ایسی چیزوں بجائے اس پہ، براہ مہربانی میری ایک ریکویسٹ ہے، بجائے اس کے کہ یہ سوشل میڈیا پہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں اور عجیب عجیب 3rd کلاس قسم کی خبریں دیکھتے اور پھیلاتے رہیں، خدا کے لیے ایسی آوازیں اٹھائیں
کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو شرم ضرور آئے گی. آپ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا کریں. سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینے سے رب خوش ہوتا ہے. اچھا بلال بھائی ایک چیز اس میں اور میں آپ کو ایڈ کر دوں. سیشن کورٹ سے لے کے سٹی کورٹ تک، ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک جتنے بھی ہمارے جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنی عدالتیں لگتی ہیں ان میں پینڈنگ کیسز کی تعداد ایچ کورٹ جو ہے وہ 5800 سم تھنگ ہے. اور ٹوٹل اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 1 لاکھ سے زیادہ تجاوز کرتی ہے. اور سب سے زیادہ ویکیشن پہ جانے والے یہ صاحبان ہی ہیں. صاحبان ہیں. 2 مہینے کی ویکیشن الگ ہوتی ہے ان کی، گرمیوں کی سردیوں کی چھٹیاں الگ ہوتی ہیں ان کی، اور پینڈنگ کیس کی تعداد لاتعداد ہے. اور ایک یہیں پہ نہیں، کئی لوگ پھر مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، بہت سارے سو موٹو ایم ہو جاتے ہیں. سو موٹو ایکشن یہاں پہ میں ایک پروگرام پہ سو موٹو ایکشن ہو جائے ہاں کیونکہ وی آر اے کینیڈین آف پاکستانی اوریجن. ہاں لیکن ہم پہ نہیں ہوگا نا. نہیں ہم پاکستان بابا جی کو اٹھوائیں گے وہاں پہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی پتہ نہیں بابا جی اترے اور انہوں نے ایئرپورٹ پہ پکڑا ہو. میں سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور بار کا ہے، میں ان کی اسٹڈی کمیٹی میں بھی ایک زمانے میں رہا ہوں. سو موٹو کا قانون دنیا کے امریکہ میں نہیں ہے. سو موٹو کا قانون سر کینیڈا میں نہیں ہے. سو موٹو کا قانون یہ گورو نے جاری کیا کہ جس جج سو موٹو لے سکتا، کبھی انہوں نے خود نہیں لیا. ہمارے پلے سو موٹو ڈال کے چیف جسٹس صاحب چائے پی رہے ہوتے ہیں، ریڈر آ کے کہنا جی وہ فلانے بندے نے اتنے جا کے غلط پیشاب کرتا ہے، سو موٹو لو، چیف صاحب سو موٹو لینے چل پڑتے ہیں. آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن کسی کے کہنے سے آپ اپنی زندگی نہیں گزارتے. اب ادھر بھی ہم گوروں کے درمیان میں رہتے ہیں. فرض کریں کہ اگر گورے کو ہم شام کو کچھ کرتے تھے دیکھتے، ضروری نہیں ہم بھی جا کے کریں. جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ خود پہ وہ امپلیمنٹ کرو نا. یہ تو بحث ہی بات، گوروں نے یہ قانون بنا دیا. وہ گوروں نے تو جہاز بھی بنا لیے ہیں، آپ نے کیا بنایا ہے؟ گوروں نے تو کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ Why are you comparing yourself کہ they put us in this kind of situation. گورے ہیں، ان کو رہنے دو بھائی میرے. مقابلہ کرنا ہے تو ان کی طرح معیشت چلاؤ، مقابلہ کرنا ہے تو ان کی طرح ترقیاں کرو. یار بنگلہ دیش سے مقابلہ کر لو. بنگلہ دیش تو آپ کا حصہ تھا نا. مار کھانی ہے آپ نے. آج اس کے بعد $43 بلین کے ایسٹس ہیں اپنے. اس کو چھوڑو، بڑی سادی سی مثال دیتا ہوں. اس نے کہا جی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو کہتے تھے ٹکے دی تیری عزت ہے. یعنی کہ 2 ٹکے کی بھی نہیں رہی اب کتنے کی بھی نہیں رہی. اب آپ کو بیسیکلی آپ پتہ نہیں کتنے ٹکے لے سکتے تھے جب پاکستان کا 1 روپیہ دے کے. یہ نہیں انڈیا سے دیکھ لو کہ پاکستان، یہ میری ہوش کی بات ہے کہ پاکستان کا 1 روپیہ دو اور آپ انڈیا کے 2 لے سکتے تھے. آج آپ اپنے 2.5 دے لو، آپ کو 1 نہیں ملتا. اب 2 ٹکے لینے کے لیے آپ کو 1 ٹکا لینے کے لیے آپ کو $2.36 چاہیے آپ کو. یعنی اب آپ کی اوقات جو ہے پاکستانی کرنسی اتنی ڈی ویلیو ہو چکی ہے کہ اب آپ کہتے ہیں آپ کی اوقات 2 ٹکے کی بھی نہیں تھی. اچھا میں نے پچھلے دنوں میں ایک اور چیز دیکھی تھی تاوش بھائی، آپ نے اس دن نوٹس نہیں کیا تھا، بڑے مطلب وہ نہیں ہوتا ایسے ایسے کر کے پھر رہے تھے. جس دن آپ نے اپنا گانا لانچ کیا تھا، شیخ صاحب نے مجھے بھی وہاں پہ مدعو کیا تھا، میں بھی گیا تھا. تو آپ ذرا بیزی تھے فوٹو میں شوٹیں کھچانے میں، ہماری کو فوٹو کھینچتے نہیں نا. آپ نے اگر ہے آپ کے پاس اس دن کی فوٹو دکھا دیں ہمارے ساتھ. سر معذرت نہیں یہ تو چلو اہم ہی گل بات ہو گئی. نہیں تو انہوں نے انٹروڈکشن کرانا چاہیے تھا نا. یہ بھی ایسے ہی ہیں، مطلب فکر نہ کریں. ویسے رات کے 1:30 بجے بھی کال کر دیکھی تھی نا اس دن. میں نے اپنے ہر پروگرام میں اس بات کی جو ہے وہ تردید کروں گا تابش بھائی کی کہ انٹروڈکشن میں نے پوری ٹیم کا اور جتنے لوگ موجود تھے سب کا ہمیشہ کرواتے ہیں اور ہمیشہ شیخ صاحب کروایا. کی بات یہ بالکل سچ My ہے. mistake. No, it's not a big deal. It was your event and of course you was busy enough, so it's not a big deal. میرا پوائنٹ یہ تھا بیسیکلی کہ آپ وہ ہیں نا جیسے وہ جیالے ہیں، آپ کیا ہیں کوئی پھڑ والے ہیں؟ میں تجزیہ نگار ہوں بھائی جان. یہ تجزیہ نگار ہی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ پی ٹی آئی کے بہت چہتے ہیں نا، آپ نے خان صاحب کے لیے گانا وانا بھی بنایا ہے پی ٹی آئی کا. بالکل سر. دیکھیں میں مخلص ہوں پاکستان کے ساتھ. پاکستان کے لیے کوئی بھی اگر بہتری چاہتا ہے، سوچتا ہے، تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اس کرنٹ سینیریو میں ابھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ پچھلے 6-8 مہینے میں ایک کے بعد سارے چہرے بے نقاب ہوتے گئے. تو آج اگر کوئی کھڑا ہوا ہے جو حق اور سچ کی بات کر رہا ہے تو وہ خان صاحب ہی رہ جاتے ہیں بس پیچھے. جی آپ کے پاس کوئی شعر ہے حالات پہ؟ جی یہ جو ابھی ہم پوری ایونٹ میں ڈسکس کیا ہے اس کو، اس پہ ایک شعر ہے: دل میں بوکس پیٹ میں حرام، یہ لوگ کس چکر میں ہیں، شاہ بکتے ہیں فقیر بکتے ہیں، یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں، کچھ سرے عام کچھ پسے دیوار، اس شہر میں ضمیر بکتے ہیں. تو یہ ہماری عدلیہ کا جو ہے نا اس وقت یہ عالم ہے. آپ بھی پکڑے جاؤ گے پاکستان جاؤ تو صحیح ہے جو سیدھا عدلیہ پہ بات کر رہے ہو نا. ہیلو میں عدلیہ کو پوچھ کے آئے نہیں. اچھا عدلیہ کو پوچھ کے ہے. نہیں بات سچ ہے، اصل میں کچھ بھی بکے گزارا ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے نا, دنیا میں بہت کچھ بکتا ہے, جی جی عدالت جب نہیں, ضمیر انصاف نہیں بکتا ہے نا تب جو ہے نا اس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا. ایک اور آپ کے پاس خبر ہے نا, وہ تازہ تازہ سا کوئی بندہ پکڑا گیا ہے, کوئی بڑا, مطلب اس پارٹی کا اس پارٹی نے پکڑا ہے, اس پارٹی کا اس پارٹی نے پکڑا ہے, وہ کیا ہے؟ فواد چودھری صاحب جو 2 دن پہلے پکڑے گئے ہیں, جو ہمارے سابقہ منسٹر ہیں اطلاعات و نشریات کے, ان کو اریسٹ کر لیا گیا 2 دن ہو گئے ان کو. 254 لگا کے, 54A, ہاں جی, تو اس پہ انہیں جو ہے نا اریسٹ کر لیا گیا. 2 دن کا ریمانڈ تھا. آج دیکھیں پیش کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے ان کا. اچھا اس پہ میرے کچھ سوال ہیں بابا جی سے. بابا جی, یہ پاکستان کا آئین کس نے بنایا تھا؟ دیکھیں پاکستان کا آئین تو پوری اسمبلی نے بنایا تھا, اس کو متفقہ آئین تھا. کوئی پارٹی ہے پاکستان میں جو اس کا کریڈٹ لیتی ہے؟ کریڈٹ میرا خیال ہے کہ دیکھیں بھٹو صاحب نے اکٹھا کیا, لیکن کریڈٹ یہ کہنا کہ جی پیپلز پارٹی نے اکیلے بنایا, یہ بات پیپلز پارٹی کریڈٹ تو لیتی ہے نا کہ جی یہ آئین متفقہ آئین تھا, اور ساری سیاسی پارٹیوں نے اس پہ دستخط کیے تھے, جو بھی اس وقت 73 کا آئین, 73 کا. ٹھیک ہے نا, یہ مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے مجھے بڑا یاد ہے 73 کا آئین. آج کل کہنا چھوڑا ہوئے انہوں نے, کیونکہ شاید 72 پہ چلے مفتی صاحب ہوتے تھے ان کے والد مفتی لیکن محمود میں صاحب. نے عرض آپ نے پوری غور سے نہیں سنا, نہا کے آیا کریں, آپ کو ہوش آئے گی. میں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بہت حوالہ دیتے ہوتے ہیں کہ 73 کا آئین, 73 کا آئین جس میں ان کے والد صاحب شامل تھے. ٹھیک ہے جی, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اب وہ اس وقت نہیں تھے 73 میں, آپ خیر جوان تھے اس وقت. اب یہ 73 کا آئین جو ہے اکثر پیپلز پارٹی اس کو کریڈٹ لیتی ہے. I can you know show you so many speeches کہ جی ہم نے 73 کا آئین دیا, ہم نے پاکستان کو آئین دیا, آئین پاکستان کے, وہ مطلب سب نے دیا لیکن وہ کریڈٹ لیتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ آج یہ آئین کی دھجیاں کیوں اکھاڑ رہے ہیں؟ کون کس آئین کے تحت کس آئین کی دھجیاں اکھاڑ رہے ہیں؟ یہ آئین پاکستان میں کیا لکھا ہے یہ جو کون سی لگی ہے جی دفعہ 254A. یہ آئین کی دفعہ نہیں لگی, یہ غلط بتا رہے ہیں. سن لیں, یہ تو سی پی آر کی دفعہ لگی ہے اس پہ. دیکھیں 254 جو ہے سر آئین کی دفعہ فوجداری مقدمے پہ نہیں لگ سکتی. آپ کیوں ٹیکنیکل باتیں پوری بات سنیں. یہ جو ہے نا اصل میں اس کا یہ دفعہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ حکومت کے خلاف جائیں, ٹھیک ہے, حکومتی اداروں کے نہیں. سر یہ گوروں کا بنایا ہوا جو قانون گوروں یہ قانون 1850 میں بنا جی تھا. وہی بات کر رہے ہیں, لیکن آئین کی بات نہیں کر رہے. آئین میں تو لکھا ہوا ہے نا آپ کے, آپ کی جو 73 میں آئین بنا اس میں آپ نے پاس کیا ہوا ہے نا, پاس ہوا ہے. اور 36 بابا دفعہ جی اس میں میں بتاتا ہوں اکثریتوں میں تھوڑا آتے ہو تو چینج کیوں نہیں کرتے کہ رضا ربانی نے آج باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ کی, اور اس نے کہا کہ یہ میں نے 11 مئی 2021 کو اس شک کے متعلق پوری قانون سازی کر کے سینٹ سے پاس کروا کے قومی اسمبلی کو بھیجی تھی, اور سب سے بڑی مخالفت جو کی تھی نا وہ فواد چودھری نے کی تھی کہ یہ شک ہم بدلیں گے. اچھا یہ بات کر رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آئین کی دھجیاں, تو جب یہ تحریک انصاف والے عمران خان صاحب میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں, میں کسی آپ پارٹی میں ہیں نا, آج زیادتی آپ کا لفظ جو ہے آئین کی دھجیاں اڑانا, اس کا یہ مطلب پورا پاکستان کا میڈیا کہہ رہا ہے. دھجیاں آئین کی ہر حکومت نے اڑائی ہیں سر. یہ بات جب تک آپ نہیں تسلیم کریں گے. اچھا اگر میں گناہ کروں گا تو آپ ضرور کرو گے. جی کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ مقابلہ شروع ہو گیا. اس وقت جب پکڑتے تھے تو ان کی تو نون لیگ چلے والوں یہ بتائیں فواد صاحب کو کتنی دیر رکھو گے؟ اصولاً تو اس کی سزا جو ہے نہیں اس آرٹیکل کی, یا سزائے موت ہے یا عمر قید ہے, ٹھیک ہے نا, آپ دو گے؟ نہیں ہم تو صرف ان کا پھر کیوں پکڑتے ہو ایسی شکیں لگاتے جس طرح شباز گل کا سافٹ ویئر ٹھیک کر کے اچھا سافٹ ویئر یہ بھی یہ دیکھیں نون کا چڑھاوا چڑھ گیا ہے اس پہ پی 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 پہ, ٹھیک ہے نا, یہ ان کا ڈائلاگ ہے. آپ شیر علی صاحب کا کل کا کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا کہ کسی سیاسی کارکن کو گرفتار کیا جائے, لیکن یہ مکافات ہے. جب یہ لوگ پکڑتے تھے 9 مہینے رہے ہیں رانا ثناء اللہ وغیرہ جیل میں, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی کیس نہیں سنتی. جو تب پکڑتے تھے آپ کو الزام لگانا بالکل ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, جو تب پکڑتے تھے وہ بھی غلط تھے, اور جو آج پکڑتے ہیں وہ بھی غلط ہے. تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ آئین کی دھجیاں آئین کی دھجیاں اجاڑی جا رہی ہیں. یہ دیکھیں میں آپ بولیں 1973 پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے حساب سے یہ آئین ہر شہری پر لاگو ہوتا ہے. یہ کیا بات کی کہ اگر سیاسی وابستگی کسی کی یا سیاستدان ہے یا سیاسی ورکر ان کو گرفتار نہ کیا جائے, اس کا مطلب آپ نے قانون کو تقسیم کر دیا. اس کا مطلب تو یہ ہوا یہ قانون تو سب پہ لاگو ہوتا ہے. رانا ثناء اللہ کی میں آپ کو تقریر دیتا ہوں, اس پہ تو کیوں نہیں لگا یہ؟ رانا ثناء اللہ صاحب کی میں آپ کو تقریر سناتا ہوں کہ جی
मतलब इनका और इनके बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा, वो भी धमकी है। सर ये अमीनुल्लाह गंडापुर ने कल क्या कहा है? अच्छा चलें उस पे, तो अमीनुल्लाह पकड़ो उसे। गंडापुर ने कहा है, वो इतना बदतमीज, उसने कहा बास्टर्ड्स का लफ्ज इस्तेमाल किया है तमाम लोगों के लिए, ये कोई बात है सर करने जी वाली? मैं तो तो उसको इन भी सब पकड़े, को जेल सबको से क्या? condemn कल करता फरूख हूं। हबीब ने जोर जोर से उसको गाड़ी पे मारे हैं, थप्पड़ मारे हैं सिपाहियों जिस अदलिया की आप बात गलत कर रहे की है हैं, सर। उस अदलिया ने कहा 3 दफा कि इसको यहां लाओ, तो उनको नहीं आप देख रहे कि वो क्यों जुडिक्शन से बाहर अदलिया लेके जा रहे हैं? वहां पे नहीं, अब नहीं, ये मैं आप थोड़ा ये सा गलत कोट कर रहे हैं आप। अदलिया ने दोनों आईजी को बुलाया, मेरी बात है, दोनों आईजी को बुलाया 6 बजे शाम को। शाम नहीं 6 बजे शाम, उन्होंने कहा जी वो उससे पहले इस्लामाबाद- 3 ऑर्डर हो चुके हैं। हमने जज साहब इस्लामाबाद भेज दिया, अगर आपको ज्यादा शौक है तो इस्लामाबाद चले जाइए। जज साहब ने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसकी गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है, ये उसी जज साहब के रिमार्क्स है। चलें, अच्छा, सर। ताबिश भाई, ताबिश सर भाई ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं इसको गुस्सा ही आ सकता है। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं आता, गुस्सा अच्छा। बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये प्रेसिडेंट सेट किसने किया? आप थोड़ा सा 2 साल पीछे गए, आप 30 साल पीछे जाए ना, आप 30 साल से आ जाएं, किसने किया ये नहीं प्रेसिडेंट? सब कुछ 2 साल में ही हुआ। पीपल्स गलत पार्टी है आपसे। पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन, कराची में हम देखते आए एमक्यूएम हकीकी, एमक्यूएम मुत्तहदा, साथ में पीपल्स पार्टी, साथ में जेयूआई, साथ में जीएसएन, ये सब क्या करते रहे पहले? प्रेसिडेंट तो वहां से सेट हुए हैं ना सर। नहीं सर, नहीं, नहीं, अभी ये प्रेसिडेंट की 3 अगर साल बात हुए। प्रेसिडेंट की बात करते आपने हैं हर तो मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से बेनजीर को 3 छोटे बच्चों के साथ लाहौर कचहरी में बैठे हुए देखा है। कौन लेके गया? नून लीग प्रेसिडेंट तो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट अगर सेट करनी है तो फिर यूब खां चले जाएं, फातिमा जना तो फिर उन लोगों के साथ आप बैठे क्यों आज जिन्होंने आपको उस वक्त जेल में दिया? इसमें बैठे क्यों? अभी तो आप उनके डायलॉग बोल रहे हो भाई कि जी वो प्रोग्राम सेट किया। तरीके साहब सारी नून लीग पीपल पार्टी है सर। नहीं, लेकिन आप आज पीडीएम अगर हम बैठे हैं तो तहरीक इंसाफ के तो 18 मिनिस्टरों में से 8 मिनिस्टर पीपल पार्टी के थे सर। नहीं पीपल्स पार्टी के भी हैं, नून के भी हैं, सारे मिक्स अभी हैं, जो है ऐसी ना नई जमात परवेज बनती है। लाई साहब ने जो है ना आज के दिन में जो हाँ जी, ये भी गुज़िश्ता बड़ा दिन अच्छा गुजरा है, मुद्दा है। उन्होंने माशाल्लाह सारा कच्चा चट्टा खोल दिया है कि क्या क्या होता रहा है। और वो कह रहे हैं जी कि जो है ना इन्हू 1 महीना पहले फाड़ लेंदे ना ते तो मेरी गवर्नमेंट से जानी सुनाएं जी वो क्लिप भी, हम सुनना लें जी, मेहरबानी जरा वो क्लिप भी सुनाएं जी, बड़ा प्यारा क्लिप है। सुन लो आपने जरूर दोबारा बार बार आजमाना है, जो आजमाए हुए हो तो इस तरह नहीं करते। और 3-4 बंदों की वजह से एक तो बेचारा मैंने ਉਹਦਾ बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ काम ठीक हो जाना मुझे मोनस उसकी बड़ी तारीफें करता है लेकिन बात सच्ची करनी चाहिए। और फिर एक बाबा जी ने इसमें कहा है जी कि ये आपका इत्तेहादी कर रहा है, इस चीज का जवाब था वो बनता है सर, मेरी तरफ ये से। देखे ना 2018 का जो इलेक्शन था, मेजॉरिटी से आना चाहिए था पीटीआई को। पीटीआई को मखलूत हुकूमत दी क्यों गई? इसीलिए दी गई थी। ये इन लोगों का सहारा क्यों लेना पड़ा पीटीआई को? कि ये फॉर्मेशन ही ऐसी थी सारी। मैं आपकी बात को 1 सेकंड के लिए काटता हूँ। बिल्कुल जी, ये इसके साथ मैं पर्सनली जो है ना मतलब मुझे पता ही नहीं कौन मेरा मुखलस है, कौन मेरे मुखालिफ है। आपने कहा जी लो जी आपके इत्तेहादी क्या कह रहे हैं, उस चीज का जवाब देना चाहूंगा। आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं इनके घर में जाके क्यों बैठे हुए थे कि हमारे साथ आओ? और ये मतलब ये वो रेस है, मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता कुत्ता तो मेरा कुत्ता था। ये असल में ये हो रहा है बट पीछे कि से आप करो तो बुरा, मैं करूं तो अच्छा। जी, और पीछे डोरे कोई और हिला दौरे कोई और ला रहा है, मैं सर तो जी, अब यही जरा समझाने थोड़ा की सा कोशिश कर रहा एक हूं। आपको भी आया चुटकुला भी आएगा और हम बहुत बहस में चले गए, मजा नहीं आ रहा। बहस में नहीं है, ये पॉजिटिव बहस है। सर जी मैं यहाँ पे एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ। आने दे। 28 जनवरी को हमारे बाबा जी की बर्थडे है और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करने दो यार, ब्लड प्रेशर हाई करी केक नहीं जाने। लेके आया सर जी केक तो हमने 28 को काट रहा है ना, तो नेक्स्ट इवेंट में हम बताएंगे सारा कुछ कि हमने वो ये तो फिर एक ब्लेटेड किया। होगी नहीं बाबा जी, आप यूं करो मतलब ब्लेटेड एक आ जाना चाहिए था कल आ मेरी जाना सालगिरह यार, ये मतलब प्लीज यू कुड हैव टोल्ड मी। बाबूजी 28 के हो जाएंगे 28 को। हाँ इंशाल्लाह। जो इनके रखते हैं मतलब ये 20 के नहीं हो रहे आज तक 28 के हो रहे तो बहुत दूर है। अच्छा ताबिश भाई और सुनाएं, कारोबार में क्या नया चल रहा है? कारोबार में सर रियल एस्टेट भी बड़ा रोजाना जो है वो नई न्यूज़ेस आ रही हैं। रियल एस्टेट भी थोड़ी सी 0.25 पे बढ़ गई बाबा जी। जी सर।
لیکن ہم آپ کی اوپینین سننا چاہتے ہیں کہ یہ جو 0.25 ابھی بڑی ہے, دیکھیں یہ 7% بھی ہو جائے 7.5 بھی ہو جائے, جس دن یہ بول دیں گے نا کہ جی ہون بس ہو گئی ہے, ہون نہیں بڑھانے اور مارکیٹ چل پڑے گی. مارکیٹ چل پڑے گی. ابھی مارکیٹ ڈیڈ ہوئی بھی ہے. یا 15 جنوری سے ابھی تک مارکیٹ نے اچھا کام دکھایا تھا. یہ جیسی یہ اناؤنسمنٹ کی بات آ رہی تھی 1-2 دن پہلے سے ہی مارکیٹ تھوڑا سلو ہو گئی تھی, اور یہ اس کے آنے کے بعد تھوڑا سا لیکن یہ تو ایک مہینے سے شور مچا ہوا ہے کہ جی جنوری میں کچھ نہ کچھ ہو جانا ہے. بالکل نہیں, لیکن وہ دماغ میں نہیں ہوتا نا لوگوں کے. 15 جنوری سے تھوڑی ہم نے سیلز دیکھی ہیں, ہوئی ہیں, اور اچھی سیلز ہوئی تھی. تو ابھی پھر آگے تھوڑا سا, کیونکہ جو دسمبر میں جو پرائسز تھی جنوری میں اچھی پرائسز اس کے مقابلے میں ملی ہیں لوگوں کو. صحیح ہے. یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. میں آپ کو سیٹ بیک ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اگر دنیا کے اندر معیشت اس کی صرف ریئل اسٹیٹ پہ گھومے گی تو دنیا میں دوسری انڈسٹریز کو کس طرح فروغ ملے گا. آپ دیکھیں دنیا کا کہیں بھی دنیا میں, چائنا کو سب سے بڑے مثال آپ کے سامنے, چائنا کی جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی گرد نہیں گھوم رہی اکانومی. چائنا نے ٹیکسٹائل بھی کرا ہے, وینڈرز بھی بنائے, ڈفرنٹ کیٹیگریز کے اندر ڈفرنٹ چیزیں لے کے آئے. کینیڈا کو بھی چاہیے کہ جس کی پوری اکنامی جو ہے 80% سے دار و مدار آپ کا ٹریڈ کا جو صرف یو ایس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آج یو ایس آپ کو لال جھنڈی دکھا دے یا کوئی سیشن لگا دیں, آپ کی اکنامی گئی بالکل. آپ کو چاہیے آپ سروس انڈسٹری کو فروغ دیں, یہاں پر چھوٹے چھوٹے کاروبار کو جو ہے وہ فروغ دیں. یہاں پہ ٹورزم ہے, ٹھیک ہے, یا مطلب ہاؤسنگ. اب دیکھیں گھر تو ویسے ہی دیکھیں کہاں چلی گئی ہے. دیکھیں یہاں پہ انڈسٹری ویسے نہیں اس لیے نہیں لگ پا رہی ہے, یا ہم اس میں ترقی کیوں نہیں کر پا رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو منیمم ویجز اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ایز کمپیئر ٹو دا ورلڈ ہم کمپیٹ نہیں کر پاتے پرائس وائز. پاپولیشن کم ہے, یہ بھی پاپولیشن اگر ہم ایکسپورٹس میں بھی آتے ہیں تو ہم وہ پرائسز بیٹ نہیں کر سکتے جو چائنا کی یا ایشین کنٹریز کی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو بڑے جائنٹس ہیں وہ کھا جاتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں, آپ اس کے اندر آپ کی جیسے بھی ٹورزم کی بات کی, کینیڈا کے اندر ٹورزم اتنی ہے, آپ چاہیں تو اس کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے وینچر بنائیں, جوائنٹ وینچر بنائیں, دیگر کنٹریز کے ساتھ بنائیں, اپنی ایئر لائن کے لیے کوئی پیکیجز لے کے آئیں. اور کینیڈا کے ویزے کے اندر پلیز میری گورنمنٹ سے یہ کینیڈا کی خاص طور پہ ریکویسٹ ہے, تھوڑا اس کو پروسیس کو ایزی بنائیں. میں آپ کی بات پوچھاتا ہوں, اے کینیڈا والو, اے پیارے کینیڈا والو, شیخ صاحب کی سن لو, ویزے نرم کر دو. ہمارے بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب آپ کے پاس یو ایس کا ویزا ہے, ملٹیپل ویزے ہیں, یورپ کی ویزے ہیں, اس کے باوجود یار میرے بھائی کے 2 یو ایس کے 10 سال کے, پہلا 5 کا دوسرا 10 کا ملٹیپل لاکھ ختم ہونے والے ہو گئے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ ویزا نہیں دیا, ہمیشہ جاتا ہے پاسپورٹ 3 دفعہ, اور وہ کم از کم کینیڈا کے نہیں یو ایس کے ان کے 15 سالوں میں 15 ٹرپ ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہاں بھائی صاحب لوگ سو جاتے ہیں پانک پہ. ایک چیز جو آپ نے کی, میں اس پہ آپ سب کی رائے چاہوں گا. میرے خیال پاکستان کی اور کینیڈا کی ایک چیز میوچل ہے, اور وہ یہی ہے کہ یہ ریل اسٹیٹ جو پراپرٹیز ہیں نا, ان کے گرد ان کی اکانومی گھومتی ہے. کہ اگر پاکستان میں بھی کوئی اچھے بزنسز کھلے ہوتے, بجائے اس کے کہ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کا لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے نا وہ ریل اسٹیٹ میں انویسٹڈ ہے, وہ فیکٹری نہیں لگاتے. پروفٹ مارجن زیادہ ہے نا ان کے لیے زیادہ ہے نا. اگر آپ اس کا وہ گھوم گھمیا نہ کرو, if you would set some rules, even یہاں پہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چلیں میں I'll compare Ontario with the BC. I used to live in a BC, everybody knows about it. کہ جی میں جب BC میں ہوتا تھا تو آپ اپنی ایک لاٹ لے کے اپنا گھر اپنی مرضی سے بنا سکتے ہو. وہ جو یہاں پہ ہوتا ہے نا جی, یہ بلڈر ہے جی, یہ اتنے بجے کھلے گا جی, اتنی لائنیں لگیں گے جی, وہ سب کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں جو ایک نیا کام یہاں پہ شروع ہو رہا ہے, کلوزنگز نہیں ہو رہی. جو گھر 2 ملین کا بکا ہوا ہے وہ اپریز جو ہے وہ 1.2 پہ ہو رہا ہے. وہ 8 لاکھ کا گیپ کہاں سے آئے؟ لوگوں کا وہ جو لاکھ گیا ہوا ہے یا 2 لاکھ گئے ہوئے ہیں, لوگ اس پہ رونا شروع ہوئے ہیں کہ یہ تو ہماری عمر کی پونجی تھی. سو دیز تھنگز آر افیکٹنگ اے مارکیٹ. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ بالکل افیکٹ کر رہی ہیں, لیکن یہ اس کو 2 طرح سے دیکھنا ہوگا. جب پروفٹ ہوتا ہے تو کنزیومر اس وقت یہ نہیں بولتا کہ مجھے 2 لاکھ بچ گئے, 2 لاکھ بچ گئے مجھے تو بلڈر کو میں واپس کر دوں. کنزیومر ایسے نہیں کرتا, لگتا ہے اس طرح ہی. لیکن یہ جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے نا, یہ ایک چھوٹی سی انڈسٹری نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں تو ہزاروں پروڈکٹس ایسی ہیں جس سے ریلیٹڈ بزنس جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے. فلورنگ میں ہی اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو 100 طرح کی فلورنگ مل جاتی ہے, جس کی ٹریڈز الگ ہیں, جس کی امپورٹ ایکسپورٹ الگ ہے, جس کی شاید تھوڑی بہت مینوفیکچرنگ بھی ہے. یہاں پہ
फ्लोरिंग से अगर हम देखें तो वॉल्स में अलग है, फिर लाइटें हैं, प्लम्बरिंग है, वो तो जाहिर है कि वो एक नहीं कुछ 30-40 चीजें। 73 लाइट इंडस्ट्री है। हाँ जी 73 मोर देन 73 लाइट इंडस्ट्री जो है वो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रिलेट करती है। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो बूम आता है सब जगह। सबको आता है। अच्छा जी चले अब हमारा ताबिश, इट वाज वेरी ग्रेट टू हैव यू शेख साहब, थैंक यू वेरी Thank you मच so फॉर much, बीइंग अ आपका पार्ट ऑफ शुक्रिया, आवर शो। बिलाल भाई। अब हमारा आखिरी सवाल आप दोनों से, शेख साहब कैसा लगा शो केस में आना? ऑलवेज मेरे लिए बड़ा प्रेजेंट सरप्राइज होता है आपकी तरफ से खास तौर पे कि आपकी कॉल आती है और आप कहते हैं आ जाएं, और मेरे लिए ये ऑनर की बात होती है कि मैं शोकेस ऑफ बिलाल चीमा जो टीम है उनके साथ बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज प्लेजर फॉर अस टू। ताबिश भाई, इट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस? सर बिल्कुल, ये तो मेरे लिए तो इतना फास्ट फॉरवर्ड हुआ, मेरा तो दिल नहीं भरा अभी। मैं आपको एक मजे की बात और भी बताता हूँ, थैंक यू वेरी मच, विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट ना, मजे की बात है, उनका दिल नहीं भरा है ना। ताबिश भाई ने आज ही अपनी बेगम साहबा के साथ आना था, लेकिन मौसम की नाचाकी की वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसकी वजह से वो नहीं आ सकी। तो इंशाल्लाह विल ट्राई आवर बेस्ट टू हैव हर इन आवर प्रोग्राम बिसाइड हिम टू। ताबिश भाई, इट वाज ऑनेस्टली वेरी वंडरफुल टू हैव यू हियर। और माशाल्लाह आप लोगों को वैसे मैं बताता चलूँ कि हमारे प्रोग्राम को माशाल्लाह तकरीबन 4.5 साल हो गए, माशाल्लाह। और ये वन ऑफ दोज प्रोग्राम्स में आता है जो बड़ा लंबा अरसा से चल रहा है। हाँ ठीक है, हमारी इब्तदा, एक कल मुझे पिक्चर आई थी, मैंने शेयर की थी कि हमारी इब्तदा बिल्कुल डिफरेंट थी। ठीक है, और वो छोटी सी इब्तदा, उसमें मैं तलहा भट्टी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस शो को निखारने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। और उसके साथ साथ हमारे अरशद भट्टी साहब, ही इज़ द वन हु पुट मी इनटू दिस थिंग कि एक मतलब हमने एक स्टेज किया था, मैंने और बाबा जी ने इकट्ठा, एक भट्टी साहब ने कहा नहीं जो मर्जी है तुम शो करो, तो मैंने कहा जी मैं ये बहुत कर मतलब इट्स अ बेसिकली ह्यूज थिंग कि जी इसको पुट टुगेदर करना ये वो। सो आई डू थैंक यू मेरे प्रोड्यूसर साहब तलहा भट्टी साहब को और अरशद भट्टी साहब को, जिन्होंने हमें इस मकाम तक पहुंचाया, और हम माशाल्लाह आपके साथ लगे हुए हैं। शेख साहब थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अगले जीतो कनाडा में मैं जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। उस बाबे को निकालो। ये देखिए मैं तो अब टीम ताबिश में चला गया। अच्छा, टीम ताबिश में चले गए। ताबिश भाई थैंक यू वेरी मच, इट वाज प्लेजर टू हैव यू, आई लव यू बोथ, यू नो दैट वेरी वेल। तो टीम शोकेस अब लेगी आपसे इजाजत। उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। आप हमेशा हमें दुआओं में याद रखें, क्योंकि आप हमेशा हमारे दिलों में रहते हैं। तब तक इजाजत दें, बशर्ते ज़िंदगी। अगले हफ्ते होगी दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।